اس ساری صورتحال میں امریکی فورسز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ایران کی حملہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہے اور امریکہ یہ جنگ جیت رہا ہے، مگر دوسری طرف امریکہ اپنی پوری کوششوں اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سمیت اہم ایرانی رہنماؤں کو شہید کرنے کے باوجود اب تک ایران میں رجیم چینج نہیں کر پایا ہے۔ اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ ایران کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ایران کے خلاف کرد فورسز کو مسلح کر رہا ہے، جس سے ایران میں خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ اور اس سلسلے میں صدر ٹرمپ کی ایرانی کرد رہنماؤں سے بات بھی ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جمعرات کو ایک انٹرویو کے دوران رائٹرز کو بتایا کہ عراق میں موجود ایرانی کرد فورسز ایران میں داخل ہو کر وہاں کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتی ہیں تو یہ شاندار ہوگا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایک ٹیلی فون انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کا اگلا رہنما ممکنہ طور پر مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا بیٹا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم اس عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کے ذریعے اس شخص کا انتخاب کیا جائے جو مستقبل میں ایران کی قیادت کرے گا، تاکہ ہمیں ہر 5 سال بعد بار بار یہ سب نہ کرنا پڑے۔ رائٹرز کے مطابق جب انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ مغربی ایران میں مداخلت کی صورت میں ایرانی کرد فورسز کو فضائی تحفظ فراہم کرے گا یا انہیں ایسی کوئی پیشکش کر چکا ہے، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا، لیکن اگر ایرانی کرد ایسا کرنے جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ رائٹرز نے مزید لکھا کہ اس معاملے سے باخبر 3 ذرائع کے مطابق ایرانی کرد گروپس نے حالیہ دنوں میں امریکہ سے اس بارے میں مشاورت کی ہے کہ آیا ایران کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا جائے اور یہ حملہ کس طرح سے کیا جائے۔ واضح رہے کہ ایران اور عراق کی سرحد کے قریب واقع عراق کے نیم خود مختار خطے عراقی کردستان میں ایرانی کرد گروپس کا اتحاد ایران کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے حملوں کی تربیت حاصل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے CNN نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ CIA ایران میں عوامی بغاوت کو ہوا دینے کے لیے کرد فورسز کو مسلح کرنے پر کام کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ایران کے اپوزیشن گروہوں اور عراق میں کرد رہنماؤں کے ساتھ انہیں فوجی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے مذاکرات کر رہی ہے۔ اور ایک سینئر ایرانی کرد عہدیدار کے مطابق منگل کو ہی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی آف ایرانی کردستان کے صدر مصطفیٰ ہجری سے گفتگو کی ہے، جبکہ 2 امریکی عہدیداروں اور اس بات چیت سے واقف ایک تیسرے ذریعے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اتوار کو عراقی کرد رہنماؤں سے بھی بات کی تھی تاکہ ایران میں امریکی فوجی آپریشن اور مشن کے آگے بڑھنے کے ساتھ امریکہ اور کردوں کے باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ ایرانی کرد گروپس کو مسلح کرنے کی کسی بھی کوشش کے لیے عراقی کردوں کی حمایت درکار ہوگی تاکہ ہتھیاروں کی ترسیل ممکن ہو سکے اور عراقی کردستان کو لانچنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ خبروں کے مطابق امریکہ عراقی کردستان کو ایران کے خلاف حملوں کے لیے لانچنگ گراؤنڈ بنانے کی کوششیں کر رہا ہے، مگر عراقی کردستان کی نیم خود مختار کرد حکومت نے ان رپورٹس کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے عراقی کردستان ریجن کی حکومت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کردستان ریجن سے متعلق ایسی رپورٹس بے بنیاد ہیں جن میں یہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ ہم کسی ایسے منصوبے کا حصہ ہیں جس کے تحت کرد اپوزیشن جماعتوں کو ہتھیار دے کر ایرانی علاقے میں بھیجا جائے گا۔ ہم ان رپورٹس کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ رپورٹس جان بوجھ کر اور بدنیتی کی بنیاد پر شائع کی گئی ہیں۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ کردستان ریجن کی خود مختار حکومت اور اس میں شامل تمام سیاسی جماعتیں خطے میں جنگ اور کشیدگی پھیلانے کی کسی مہم کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ہم خطے میں امن اور استحکام کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ہم کردستان خطے پر ہونے والے بزدلانہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں اور وفاقی حکومت اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان حملوں کو روکنے اور ہماری زمین، ہمارے عوام اور ہمارے خطے کا تحفظ کرنے کے لیے مداخلت کریں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اس حوالے سے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں کردستان کے غیور اور معزز لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان تاریخی دنوں میں ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ میں ان واقعات میں شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں کے غم میں شریک ہوں۔ گورنر اور مسلح افواج پر لازم ہے کہ وہ کسی بھی علیحدگی پسند سرگرمی کا فیصلہ کن طور پر مقابلہ کریں۔ اس ساری صورتحال میں ایران نے عراقی کردستان میں کرد گروپس کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے اور آج بھی عراقی کردستان میں ایران مخالف گروپس کے خلاف کارروائیوں کی اطلاع سامنے آئی ہے، جبکہ یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج ایران اور عراق کی سرحد کے ساتھ واقع ایرانی فوجی اور پولیس چوکیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور اسرائیلی فوج یہ اس مقصد کے لیے بھی کر رہی ہے کہ مسلح کرد فورسز کے شمال مغربی ایران میں ممکنہ داخلے کے لیے بنیاد تیار کی جا سکے۔ ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی سرحد سے متصل ایران کے صوبے سستان و بلوچستان میں بھی ایران مخالف بلوچ گروپس متحرک ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے برطانوی اخبار دی گارڈین کے لیے شاہ میر بلوچ کی خبر کے مطابق مقامی حکام کے مطابق
ایرانی حکومت کے مخالف بلوچ مسلح گروپس نے پاکستان کے دور دراز پہاڑی علاقوں سے سرحد پار کر کے ایران کی طرف نقل و حرکت شروع کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں ایران کے جنوب مشرق میں ایران کے بلوچ علیحدگی پسند گروپس کی جانب سے تشدد میں شدت آ رہی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں بلوچ مسلح افراد نے پاسداران انقلاب کے سرحدی گارڈ اور ایک پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، جبکہ حال ہی میں ایران میں سب سے فعال بلوچ مسلح گروپس جیش العدل نے مسلح دھڑوں کا ایک نیا اتحاد قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مقصد ایرانی حکومت کے خلاف جدوجہد کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اس اتحاد نے منگل کو ایرانی بلوچستان کے شہر زاہدان میں ایک پولیس اسٹیشن کے کمانڈر کو قتل کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اس حوالے سے یورپ میں مقیم ایرانی بلوچ رہنما ناصر بلیدی کا ماننا ہے کہ تمام ایرانی کمیونٹیز امریکی مدد کا خیر مقدم کریں گی، لیکن امریکہ نے اس حوالے سے ماضی میں غیر مستقل پالیسیاں اپنائی ہیں۔